بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 152 اور آیت نمبر ہے 41 اور 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جس وقت ہم لائیں گے، من کل امت، ہر ایک امت میں سے، بشہید، گواہ، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو بھی، علی ہؤلاء، ان تمام پر، شہیدا، گواہ۔ یومئذ، اس دن، یود الذین، طمع کریں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، لو تسویٰ بہم الارض، اے کاش ہم پر زمین برابر ہو جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے۔ اس میں کئی ایک مراحل ہوں گے۔ ایک مرحلہ شاید سینکڑوں سال کا بھی ہو سکتا ہے، سینکڑوں سال کا بھی ایک مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ مجرم یہ بات کہیں گے کہ جان تو ہماری چھوٹ نہیں رہی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جرم سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، تو ہم مجرم کس بات کے ہوئے؟ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہوتا، ہمیں بات سمجھائی ہوتی، تو آج ہم نافرمانی نہ کرتے اور یہاں پہ عذاب ہمیں نہ ملتا۔ تب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے جو اس کا نبی ہے اس کو بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو کہے گا، کیا تم نے اپنی بات پہنچائی نہیں؟ وہ نبی کہے گا، کیوں نہیں؟ اللہ میں نے تو ان کو بات پہنچا دی تھی۔ نبی گواہ دے گا، لیکن وہ کہیں گے، اللہ ہم سارے کہہ رہے ہیں اس نے بات نہیں پہنچائی، یعنی وہ اپنے نبی کی گواہی کا انکار کر دیں گے، گویا انکار کر کے اپنے نبی کی گواہی میں شک پیدا کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور آپ علیہ السلام گواہی دیں گے۔ جب نبی علیہ السلام تمام امت کی گواہی دیں گے کہ اللہ ہر نبی نے دین پہنچا دیا ہے، وہ کہیں گے ہم گواہی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمارا زمانہ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ تب نبی علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کیا، اپنی کلام نازل کی، اور اللہ نے اپنی کلام میں یہ بات کہی تھی کہ ہر نبی نے اپنی دعوت پہنچا دی، تو میں تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اب اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اللہ کی کلام نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ رضی اللہ فرمانے لگا، اللہ کے رسول، قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ مجھ سے سن رہے ہیں، آپ کو تو جبرائیل آ کے سناتا ہے، آپ جبرائیل سے سننے والے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں قرآن سناؤ۔ فرمایا، نہیں عبداللہ تو مجھے قرآن سنا، میرا دل کرتا ہے میں قرآن سنوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچا نا، یہ جو آیت نمبر 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ساتھی نے اشارہ کیا جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ۔ کہتے میں جب نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو خوشی سے رو رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ میں پوری انسانیت کے لیے گواہ ہوں، اور دوسرا شکرانے کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جو ہے وہ نکل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نعمت دے تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے آنسو نکل آتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً کم و بیش کچھ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کیا اور یہ بات کہی تھی، حل بلغت، کیا میں نے سارا دین تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں سارا پہنچا دیا۔ تو فرمایا گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پہ گواہ رہنا میں نے اپنا سارا دین پہنچا دیا ہے۔ نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلکہ ایز اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی گواہی دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ ایمان نہیں لائی تھی، 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب بحثیت قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہے گی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پہنچایا نہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ تب اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیں گے اور امت محمدیہ کو بلائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہی دیں گے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور امت محمدیہ بھی گواہی دے گی۔ تب وہ کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ کی گواہی کیسے مان لیں، یہ تو ہم سے بعد میں آئے، ہم اس کی گواہی نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا ہاں بھی گواہی کیوں دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک آخری حربہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت جب انبیاء آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی نبی کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، 2 بندے ہوں گے، 3 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی تیرے ساتھ امتی کوئی نہیں جو تیری بات ماننے والے ہوں، کیا دعوت نہیں دی تھی؟ وہ پیغمبر کہے گا اللہ کیوں نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ قوم کو، ساری قوم کو جو انکار کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلا لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھی اپنے اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لائی؟ ایمان لانے والا 1-2 ہے، ساری قوم ہی ہے۔ بحثیت قوم وہ کہیں گے اس نے تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں سمجھایا ہی نہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس نبی کی گواہی بھی لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی بھی لے گا اور ہماری گواہی بھی لے گا۔ گویا یہ 3 شہادتیں ہیں جو دی جائیں گی وہاں پہ۔ پہلی شہادت یہ ہے کہ وہ جو حدیث حل بلغ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور ہمارے تک پہنچایا۔ اگر ہم بھی دین کسی اور تک پہنچاتے ہیں تو ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ دوسری گواہی وہ جو بحثیت امت ہم دیں گے باقی امتوں پہ، اور تیسری گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے جو قریب کے لوگ ہیں اگر اس کے بارے میں گواہی دے دیں اللہ قبول کرتا ہے۔ حدیث میں نے سنائی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بندہ بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، کہا بندہ بہت اچھا تھا، کہا وجبت۔ تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بندہ برا تھا، کہا وجبت۔ لوگوں نے پوچھا آپ ہر دفعہ وجبت ہی کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا اچھا تھا، لوگوں نے کہا اچھا ہے، فرمایا وجبت۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا برا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت۔ اور پھر جب ہم نے وجہ پوچھی تو ہمیں بتلایا گیا جس کے بارے میں لوگ اچھا کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور جس کے بارے میں لوگ برا کہہ دیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم دے گا۔ پھر حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں جس کے بارے میں 4 ایماندار لوگ توحید والے گواہی دے دیں بندہ اچھا ہے اللہ اسے جنت دے دے۔ صحابہ نے کہا جی 3، فرمایا 3 بھی۔ صحابہ نے پوچھا جی 2، کہا 2 بھی۔ اگر ایمان والے توحید والے 2 بندے بھی کسی کے بارے میں گواہی دے دیں کہ بندہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہ 3 گواہیاں ہوں گی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، تو جب یہ گواہیاں ہو جائیں گی نا تو یہ گواہی اتمام حجت ہوگا، اب اس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ثم لا یؤذون للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اس کے بعد کوئی معافی نامہ نہیں ہوگا، کوئی درخواست نہیں ہوگی۔ تب مجرم وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ کہیں گے لو تسویٰ بہم الارض، اے کاش زمین ہم پر برابر ہو جائے،
زمین میں مل کر مٹی بن جائے، یا لیتنی کنت ترابا، ہمیں عذاب نہ ملے، عذاب سے بچ جائیں، فنا ہو جائیں۔ فنا ہونے میں ہماری خیر ہے، عذاب تو بڑا سخت ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آئے گا نا، انسان کے جسم کے عذاب بول بول کر کہیں گے، حتیٰ کہ جس زمین پہ گناہ کیا وہ زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا۔ جس زمین کے حصے پہ، جس گھر کے کونے میں، جس کمرے میں، جس چیز کے اوپر بیٹھ کر بندے نے گناہ کیا ہے، وہ چیزیں بول بول کر انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ پھر جن ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیا ہے، جن پاؤں کے ساتھ کیا ہے، جن آنکھوں کے ساتھ کیا ہے، جس کان کے ساتھ کیا ہے، جس زبان کے ساتھ کیا ہے، وہ سارے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، تو کوئی چیز نہیں چھپے گی۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ ثابت ہوا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کافر بھی اور رسولوں کے نافرمان بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ گو جہنم میں نہیں جا سکتا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ قرآن کہتا جائے گا وعصوا الرسول، کلمہ پڑھنے والے لیکن رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے جہنم کے اندر جائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ وہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، کہتا جی میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ اٹھے ہی نہ، تو مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکا، فالج ہو گیا اس کو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا آغاز غربت سے ہوا ہے اور اسلام غربت کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول غربت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا غربت یہ ہے کہ الذین یحیون سنتی، کہ غربت سے مراد، غرباء سے مراد وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور میری سنت آگے پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں تک اسلام محدود ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں اسلام، صحیح اسلام بہت کم لوگوں کے پاس ہے، بناوٹی اسلام، بدعتی اسلام تو سبھی لوگوں کے پاس ہے، صحیح اسلام بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ تو اسلام یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔